پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ مغلیہ سلطنت کا بانی بابر 47 سال کی قلیل عمر میں چل بسا. تب تک اس نے نہ تو ہندوستان میں بہت زیادہ عرصہ گزارا تھا اور نہ ہی ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں وہ بہت اچھی رائے رکھتا تھا. بابر کے دور میں ہندوستان میں موجود فن ہم عصر ایرانی فنون سے کافی مختلف تھا اور بابر یہ چاہتا تھا کہ اس کے مصور بھی ایرانی طرز کی طرف رجوع ہوں. بحیثیت مغل حکمراں ہمایوں کے اندر تمام سماجی خصوصیات کی کمی تھی. 10 سال تک وہ ان کاموں کو کرتا رہا جسے اس کے والد نے شروع کیا تھا، لیکن سب بیکار ہو گئے. یہ سب اس کے بس سے باہر تھا اور وہ شکست کھاتا رہا، یہاں تک کہ اسے تخت چھوڑ کر بھاگنا پڑا. 1540 میں جب شیر شاہ نے اسے دلی کا تخت چھوڑنے پر مجبور کر دیا، تب سے لے کر 1555 تک وہ بے گھر بھٹکتا رہا اور صرف نام کا بادشاہ تھا. اس دوران وہ فارس میں پناہ گزین رہا اور فارس صفوی حکمراں کے زیر نگیں تھا. اس کے خیالات و مقاصد بھی اتنے ہی حساس تھے جتنا وہ خود تھا، اور اس کا اظہار اس کے فن و ادب میں بھی ہوتا ہے. شاہ طہماسپ کے زیر اثر کچھ شاہکار تخلیقات وجود میں آئیں. اس دبستان کے بانی بہزاد کی موت ہمایوں کی آمد سے پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس کے بیشتر فنی نمونے اس کے شاگردوں کے پاس تھے جنہوں نے اپنے استاد کی روایت کو برقرار رکھا. ہمایوں کے بیٹے اکبر کو بھی مصوری سے دلچسپی تھی اور مصوری کے موضوعات کو اس نے بھی سیکھا. مشہور فارسی کلاسیکی مصور امیر حمزہ سے ہمایوں نے میر سید علی کے لیے کہا کہ وہ فارسی اور ہندوستانی مصوری کو ہم آہنگ کریں تاکہ مغل اسکول کی مرکزیت قائم ہو سکے. ہمایوں اپنے اس شاہکار کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہ سکا اور دلی کے اپنے کھوئے ہوئے تاج کے واپس ہونے کے فوراً بعد اپنی لائبریری کے زینے پر ایک حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھا. حمزہ نامہ خاص اکبر کا پروڈکشن مانا جاتا ہے، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ ایک تو وہ اس کا جو فارمیٹ ہے، جو اس کا سائز ہے، وہ ذرا بڑا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو منیچر بھی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. دوسرا یہ تیسری چیز ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا جو میڈیم تھا سرفیس کا وہ بھی الگ تھا. وہ ایک بیسیکلی اٹس لائک اے کینوس وچ از ٹریٹڈ اینڈ دین پینٹڈ آن. اور اس کا جو فنکشن تھا اس پینٹنگ کا وہ بڑا کلیئر تھا کہ اکبر جو تھے either he couldn't read or he didn't want to read or he wasn't interested in reading or he enjoyed other people reading. ان کو شاید اس میں زیادہ جسے کہنا چاہیے لطف آتا تھا یا ملتا تھا کہ دوسرے پڑھ کے ان کو سنائیں. تو یہ حمزہ نامہ ایک طرف تصویر ہوتی تھی اور پیچھے اس کے لکھا ہوتا تھا، اور کوئی جو ہے ان کے دربار میں کوئی پڑھتا تھا اسے اور وہ تصویر دیکھتے تھے. تو اب آپ اس کو جیسے ہمارا آج پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہوگا، وہ مینول پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کی طرح جو ہے وہ I mean we are told that it was used. That is why its size was big, it could be seen. بلا تاخیر اکبر کی تاج پوشی کر دی گئی، لیکن بغاوت کی علامتیں بھی نظر آنے لگیں. اگلے 15 سال اکبر کے دور حکومت کے اپنے اقتدار کو بحال رکھنے میں گزر گئے. فوجی و سیاسی سرگرمیوں سے پر اس وقفے کے دوران مصوری اور ہمایوں کے ذریعے جمع کی گئی فنکاروں کی جماعت
صرف اپنی حد تک سمٹ کر رہ گئی۔ ہمایوں کے بارے میں مشہور ہے یہ سامنے قلعہ، یہ جو پرانا قلعہ ہے، پرانا قلعہ میں اس نے اپنے لائبریری بنایا ہوا تھا، اور اس کے بعد تو یہ پرسنلی دے ور ویری ویل ریڈ پیپل، بابر، ہمایوں، جہانگیر۔ اکبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ اکبر جاہل تھا، یہ صحیح نہیں ہے، اکبر بھی پڑھا لکھا آدمی تھا۔ شاید اس کو یہ تھا کہ اس کو بڑے بڑے قابل لوگ اس کو آ کے بریف کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ابھی ہمارے پاس ہمارے جو ماڈرن ڈے پولیٹیشین ہیں ان کے پاس پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو ان کو ان کے سیکریٹری بریف کرتے ہیں۔ اسی طرح سے شاید ہوگا اکبر کا بھی زمانہ کہ وہ ابو الفضل ان کو بریف کرے گا کہ یہ ہو رہا ہے، یا پھر کوئی ڈسکشن ہوگا وہاں، کتابیں پڑھ کے سنائی جائیں گی۔ وہ جاہل تھا، ایسا کہنا درست نہیں ہے۔ تو یہ مغل بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کا اپنا کنٹریبیوشن ہے، نہ صرف بابر نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی اور جہانگیر نے بھی لکھی، اور بعد میں 17th سینچری میں، لیٹ 17th سینچری میں، ارلی 18th سینچری میں مغل پرنسز نے بہت ہی لٹریری کنٹریبیوشنس دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پوئٹری کے فیلڈ میں ٹریولاگس لکھ رہے ہیں، اور پیٹرونیج ٹو لٹریری کلچر، پیٹرونیج ٹو پینٹنگز، پیٹرونیج ٹو آل دوز ہائی لٹریری ایکٹیویٹیز، کلچرل ایکٹیویٹیز، وہ سب دیکھنے کو ملتے ہیں۔ امیر حمزہ کی تخلیقات میں ایک نئی طرز مصوری کو قدم جماتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، جس کے آگے بڑھنے کا امکان کم تھا، کیونکہ ملک تعمیر نو کے کرب میں مبتلا تھا، اور یہ تحریک اسی وقت اپنی تمام تر توانائیوں سے لبریز تھی۔ ایک طرف مغلیہ دربار سے وابستہ فارسی مصوروں کی ایک چھوٹی سی جماعت بہزاد کی قائم کردہ روایت پر مشق کر رہی تھی، مگر ہندوستانی دستکاروں اور صناعوں کے ہاں کوئی اچھی چیز وہ دیکھتے تو اسے اپنے استعمال میں لانے سے چوکتے نہیں تھے۔ وہیں دوسری طرف ہندو پینٹر جو دیواروں کی پینٹنگ میں کئی پشتوں سے مہارت رکھتے تھے، وہ بھی اس صدیوں پرانے تجربات کو حاصل کرنے اور حکمرانوں کی پسند کی منییچرز بنانے کو تیار رہتے تھے۔ اکبر نے وہ سب دیکھا جسے بابر اور ہمایوں دونوں نہ دیکھ سکے۔ رعایا کے تئیں اس کا نظریہ اپنے اجداد سے بالکل جدا تھا۔ اکبر نے ہندوستانی عوام میں اپنی تہذیب، آرزوؤں اور خیالات کے تئیں موروثی صلاحیت کو دیکھا۔ اگر آپ اس کی زبان پہ جائیں، اس کے جو کلر اور لائن اور اس کی زبان ہے، وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کو دیکھتے ہی ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہاں پہ کچھ ایڈونچر ہو رہا ہے، یہاں کچھ ایکسائٹمنٹ ہو رہا ہے۔ ایک تو اس کی سائز بڑھ گئی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم چاہیں کہ اتنے چھوٹے فارمیٹ میں پوری اجنتا لے آئیں تو پاسبل نہیں ہے، پر اجنتا اور چھوٹے فارمیٹ کی جو منیچر ہمیں کال سے ملتی ہیں وہ ضرور ہمیں نظر آتا ہے، لنک کہیں نہ کہیں دکھتا ہے۔ اور کیسے دکھتا ہے؟ ان کے جو یوز آف لائن سے نظر آتا ہے، میرے اپنی آرٹ ہسٹوریکلی آئی وڈ تھنک سو۔ اینڈ جو اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے حمزہ نامہ میں جو ایک چہل پہل جس طریقے کی ہمیں دکھتی، وہ بھی اسی لیے کہ اس کا سائز ذرا جو ہے کسی بہت حد تک بڑھا ہوا ہے، اور اس وجہ سے آرٹسٹ کو تھوڑی سی اسپیس کی فریڈم ہے کہ وہ دکھا سکے، تھوڑا والیوم بڑھا سکے، تھوڑا اس میں کمپلیکسٹیز پیدا کر سکے کہ گھر کے اندر بھی ہو رہا ہے، گھر کے باہر بھی کیا ایکسائٹمنٹ ہو رہا ہے، کون یہاں سے جھانک رہا ہے، کون وہاں سے گر رہا ہے، کون کس کا سر کٹ کے اوپر سے۔ اب اگر اسپیس نہ ہو، when you have the space then اگر سر اوپر سے کٹ کے نیچے آئے گا تو اس کی وہ جو اس کی جو کہنا چاہیے میں کہوں گی violence of that act will be much more profound. So you find that yes, حمزہ نامہ perhaps میرے خیال سے شاید یہ ایک پہلا نمونہ ہے جہاں پہ اس قسم کا وائلنس بھی دکھائی دیتا ہے۔ اکبر سے ایک نیا عہد شروع ہوتا ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کے اپنے اجداد کی سرزمین فرغانہ میں اب واپسی ناممکن ہے۔ اس لیے اسے اسی سرزمین ہندوستان میں اپنی قسمت آزمانی ہے۔ اس نے انتظامی اصول بنائے
جن کی بنیادیں تھیں کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے ملک کے قدرتی وسائل اور یہاں کے لوگوں کے وطنی نظم و ضبط کا استعمال کیا جائے، اور جو عناصر وہ فارس سے لایا تھا اس سے لوگوں کی کمی پوری کی جائے۔ یہ قانونی نظریہ یہاں کے لوگوں کی ادبی، فنی اور صنعتی سرگرمیوں میں نافذ کیا گیا۔ اکبر کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ بھی ایک بہت ہی آرٹسٹ، مطلب شاشک ایسے تھے کہ جو ایک طرف دیکھنے میں یقین نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ انکلوسیو جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں اس قسم کا ایک سنستھا اور سانسکرتی پیدا کرنا چاہتے تھے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ کیا جا سکتا ہے یہاں پہ، تو انہوں نے اس کی کوشش بھی کی، اور اس کوشش میں انہوں نے کبھی کسی کی طرف سے اپنے ذہن کو بند نہیں کیا بلکہ کھلا رکھا۔ تو اب وہ آ رہے ہیں، تو ان کو بہت ہی باعزت، جیسے کہ ہر دربار کا رسم ہوتی ہے، اس کو انہوں نے ان کی کتابیں دیکھی۔ اب ان کی کتابیں وہ جو لائن، جیسے مثلا ان کی بڑی فیمس پالیگلوت بائبل ہے جو کہ پلانٹن میں چھپی ہے، وہ کئی زبانوں میں ہے، ملٹیپل زبان میں ہے، اس میں انگریونگز ہیں۔ وہ انگریونگز بیسکلی ہمیں ریئلزم کی طرف لے جاتی ہیں، اس کی طرف لے جاتی ہیں جو یورپین رینیسانس میں پیدا ہوا تھا۔ تو وہ انگریونگ کے نمونے جو ہیں وہ ہمارے مغل دربار تک پہنچ رہے تھے، اور اکبر کیونکہ ایک بہت ہی ذہین شاشک تھے اور ایک بہت ہنرمند، اور جنہیں انٹرسٹ تھا ہنر میں، تو وہ ان سب چیزوں پہ بڑے سے بہت سچیت رہتے تھے۔ فتح پور سیکری کے شہر بننے کے بعد اکبر نے تمام طرح کے سیکھنے سکھانے کا کام شروع کیا۔ دھیرے دھیرے اس نے تمام مصنفین، شعراء، مورخین اور فلسفیوں کو جمع کرنا شروع کیا، جن کی تحریریں، تقریریں اور مناظرے زیادہ تر بادشاہ کی اپنی ہی نگرانی اور سرپرستی میں ہوتے رہتے۔ اس نے فائن آرٹ کو بھی زندہ کیا۔ پہلی بار مصوری کو ایک مناسب مقام ملا اور اس کا ایک علیحدہ شعبہ قائم ہوا۔ تاریخ پہلی بار رقم ہوئی کہ شاہی خون نے بھی، یعنی باپ اور بیٹے دونوں نے فی الحقیقت برش پکڑنے کی مشق کی۔ یہ سرپرستی کافی بارآور ثابت ہوئی کیونکہ اکبر اور اس کے والد تصویروں کے بنانے میں خود بھی زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ اکبر کی مصوری سے دلچسپی اتنی بڑھی کہ وہ مذہبی پابندیوں سے بھی بے پرواہ ہو گیا اور فن مصوری سے پوری طرح لطف اندوز ہونے لگا۔ تک آتے آتے 72 تک آتے آتے اکبر نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر لیا پورے ہندوستان میں۔ پھر اس نے پوری اٹینشن اپنے اسٹوڈیو میں، اپنے کتاب خانے میں، تصویر خانے میں لگائی، کیونکہ اس کو تصویر خانہ کہتے ہیں، اور کتاب خانہ جو اس کی لائبریری تھی، قریب 35,000 40,000 کتابیں اس کی اس میں کتاب خانے میں تھیں جو فتح پور سیکری میں۔ اور اس کے بعد پھر اس نے جو پریفرنس دی، اسے لگا کہ ہمیں ہندوستان میں اگر رہنا ہے مغلوں کو، تو ہمیں یہاں کے لوگوں سے مل کے رہنا ہوگا۔ تو اس نے 2 امپورٹنٹ جو ہمارے ایپکس ہیں، رامائن اور مہا بھارت، ان کو السٹریٹ کرایا۔ رامائن کو تو رامائن ہی کہتے ہیں، پر مہا بھارت کو رزم نامہ کہتے ہیں اردو میں یا پرشین میں کہتے ہیں۔ تو وہ السٹریٹڈ ہوا، اور اس میں عبد الرحیم خان خانہ کا بہت وہ رہا، کیونکہ عبد الرحیم خان خانہ نے ہی رامائن کو اور مہا بھارت کو پرشین میں ٹرانسلیشن کیا ہے۔ دین 1560 ٹو 1580 کا جو پیریڈ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ پیریڈ ہے۔ اسی وقت پولیٹیکل اسٹرگل بہت زبردست ہو رہا ہے۔ وہاں گجرات کا کانکویسٹ ہوتا ہے، بنگال کا کانکویسٹ ہوتا ہے اس پیریڈ میں۔ اس کے بعد پھر ادھر اکبر کا ایک اسٹیپ بردر ہے مرزا محمد حاکم، اس کے ساتھ اسٹرگل ہے، بٹ ایک ایک کر اکبر نے سب کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد پھر اس کو لگا کہ اب تو کوئی پولیٹیکل اپوزیشن اس طرح کا نہیں ہے، تو اب پھر کچھ کام کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ کام ہے وہ مذہب کے علاقے میں کے فیلڈ میں، انٹلیکچوئل فیلڈ میں، سوسائٹی میں کیسی سوسائٹی ایسی ہونی چاہیے جس میں سب کے ساتھ برابری کا انتظام یہ کیا جائے، یا ہر مذہب کے لوگ جو آپس میں لڑ رہے تھے اور یہ
सोच रहे थे कि शायद पॉलिटिकल कंट्रोल ले करके अपनी मज़हब को इस्टेब्लिश करेंगे। उधर क्रिश्चियन मिशनरीज़ आ रहे थे, इधर राजपूत, मुस्लिम में शिया हैं, सुन्नी हैं, सूफ़ी हैं, नए तरह के लोग आ रहे हैं, फ़िलासफ़र्स आ रहे हैं। इनका भी जो एक रिलीजियस स्ट्रगल था, उन सबको एक एक करके बेसिकली अकबर ने साफ़ कर दिया। अकबर ने बड़ी तादाद में मुसव्विरों को मुलाजमत अता की और नई तामीर शुदा दारुस्सल्तनत में उनके काम के मुताबिक उन्हें एक बड़े से कारखाने में ठहराया। 2 उस्ताद मुसव्विर फारस के अब्दुस्समद और मीर सैयद अली थे, लेकिन बाकी सारे तकरीबन हिंदू थे। हिंदुस्तानी मुसव्विरों का ज़्यादा इस्तेमाल किताबों की मुसव्विरी और खाके बनाने के लिए था, और यही इस शोबे के पिक्टोरियल सेक्शन की खुसूसियत थी। इसके अलावा एक डेकोरेटिव सेक्शन भी था, जिसमें ऑर्नामेंटल आर्टिस्ट और लाइन ड्रॉवर्स वगैरह थे, जिनकी दस्तकारियां मुगल मिनिएचर की तख्लीक कर रही थी। हुमायूं भी 4-5 साल बाद डेथ हो गई, और उसके बाद अकबर का शासन आया। अकबर ने उन दोनों आर्टिस्ट को, अब्दुल समद और एक और मैं नाम भूल रहा हूँ, 2 आर्टिस्ट थे, इन 2 आर्टिस्ट से और फिर भारत हिंदुस्तान में जो आर्टिस्ट थे उनको जुटाया, और विदिन 2-3 ईयर्स, 2 या 3 साल के भीतर अकबर के अपने जो स्टूडियो था, कोर्ट स्टूडियो था, उसमें करीब 100 के आसपास आर्टिस्ट थे। यही बात इस बात को प्रमाणित करती है, ये आईने अकबरी में लिखा है कि 100 आर्टिस्ट कम से कम उनके कोर्ट में काम करते थे, जो अकबर के निर्देश पर, और जिसमें अकबर बैठ कर के रोज़ उनको सुपरवाइज़ करते थे। एक दिन, हर दिन अकबर जा कर के अपने उसको देखते थे कि क्या काम हो रहा, क्या नहीं हो रहा। और तमाम किताबें, क्योंकि अकबर शायद पढ़े लिखे खुद थे नहीं, तो उनको विजुअल इलस्ट्रेशंस चाहिए थे ग्रंथों के। ग्रंथ वैसे नहीं पढ़ सकते, तो ग्रंथ को समझना चाहते थे। एक टेक्निकल सेक्शन भी था, जो मुसव्विरों की ज़रूरियात की निगहबानी करता था और उन चीज़ों को सही कीमत पर हासिल करता था। फनकार दीवारों पर मामूली रंगों से बड़ी बड़ी मंजर निकारी नहीं करते थे, जिन्हें ज़्यादा वक्त गुजर जाने या मौसम की वजह से ख़राब हो जाने का ख़तरा रहता। इसके बजाय वो छोटी तस्वीरें कागज़ पर बहुत ही बारीक बीनी से बनाते और उसे रंगते, जो हर मुसव्विर की ज़ाती फनकारी का देरपा सबूत होते। मखसूस किस्म के कागज़ और रंग की ज़रूरत होती, मुख्तलिफ तरह के ब्रश तैयार किए जाते और दीगर चीज़ें भी हासिल की जाती, जिनकी इस नई तकनीक को ज़रूरत होती। कागज़ एक नए ज़रिए की शक्ल में आया था, जिसे फ़ारस से मंगवाया जाता था। बाद में मुग़ल उसे खुद तैयार करने लगे। हमज़ा जो थे वो प्रॉफिट के अंकल थे, और उनकी बड़ी स्टोरीज़ थी। जिस तरह अपने यहाँ बहुत हीरोज़ की स्टोरीज़ होती हैं, ऐसी हमज़ा की बहुत स्टोरीज़ हैं, तो उसको हमज़ा नामा कहते हैं। तो उस हमज़ा नामा को उसने इलस्ट्रेट करवाया, मगर उस वक्त पेपर नहीं यूज़ किया उसने जो इंडिया में टेक्निक चल रही थी क्लॉथ पे, तो सारा हमज़ा नामा बड़े साइज़ में क्लॉथ पे बनाया, क्लॉथ पे पेपर लगा के। फिर अकबर ने जो एक और इम्पॉर्टेंट काम किया, उसने सियालकोट में पेपर की फैक्ट्री लगाई, हैंडमेड पेपर की फैक्ट्री, जहाँ से शुरुआत हुई, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह फिर हुआ। बाद में सेंट्रल इंडिया में छतरपुर में छतरपुरी पेपर था, जिसको बुंदेलास ने पैटर्नेज दिया और उन्होंने अपना बनाया। जहाँ जहाँ राजाओं को लगा कि ये पेंटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हम अपने इष्ट को भी देख सकते हैं, हम शिव को भी देख सकते हैं, हम दुर्गा को भी देख सकते हैं और ख़ुद को भी देख सकते हैं, जो उनकी पोर्ट्रेट्स हैं या उनका दरबार सीन है। तो सब ने कोशिश की कि वो अपना अपना एक छोटा छोटा कारखाने
जैसे अब कभी आप जयपुर जाएं तो देखिए कितना हैंडमेड पेपर जयपुर में बनाया जाता है, तो वो सब उन राजाओं की पहले की पैटर्नेज थी जो अब हम देख रहे हैं। पंद्रह सौ पचासी में एक मुमताज़ फनकार फारूक बेग के मुगल दरबार में आने से फारसी असर और भी मजबूत होता है। फारूक बेग अपने साथ एक ऐसा तर्ज मुसव्विरी लाए जो न सिर्फ ये कि मंगोल और चीन की याद दिलाता है, बल्कि एक अलग इनफरादियत भी कायम करता है। हालांकि उसने अकबर के अहद के जदीद तर्ज मिनिएचर पर अपना असर डाला है, मगर ये असर पूरी मुसव्विरी पर झलकता है। उस जमाने में एक दूसरे मुसव्विर आका रज़ा शहजादा सलीम के तहत मुलाजमत हासिल करते हैं, जिनके बेटे अबुल हसन अहद जहांगीर के नुमाइंदा फनकार थे। धीरे धीरे फतेहपुर सीकरी की रिज़्क़ कम होने लगी और जल्द ही यहाँ खामोशी छा गई। अकबर ने अपने अहद के बाकी 20 सालों के लिए अपना मरकज़ लाहौर में बना लिया। कुछ फनकार तो उनके साथ दरबार में रहे, लेकिन बेशतर आगरा मुंतकिल हो गए और वहीं शहर के किले में अपनी तख्लीक़ात ले गए। उन फनकारों को महल की दीवारों को सजाने के लिए रखा गया। यहाँ भी वही तर्ज थे जो फतेहपुर सीकरी में थे, और यहाँ भी फारसी तर्ज का ही सहारा लिया गया है, जहाँ फनकारों के कमालात महल की दीवारों पर ही दिखे, जबकि कागज़ पर ये गैर मुल्की असर कम नज़र आता है। ये फ़न मुसव्विरी मुसलसल मुतवाज़िन तौर पर फ़ारसी और हिंदुस्तानी तर्ज के साथ दो अलग अलग ज़रिए इजहार की शक्ल में 1605 में अकबर की मौत तक फ़रोग़ पज़ीर रहा। आज की क़िस्त में आपने देखा कि हुमायूं ने फ़ारसी और हिंदुस्तानी मुसव्विरों को हमाहंग करके मुग़ल स्कूल कायम करने की पहल की, लेकिन उसे देखने के लिए ज़िंदा न रहा। अकबर के दौर में इस तर्ज मुसव्विरी को फ़रोग़ मिला। उसने फ़ारस के अब्दुस्समद और मीर सैयद अली जैसे उस्तादों के अलावा बड़ी तादाद में हिंदू मुसव्विरों को मुलाजमत दी। फारूक बेग ने मुग़ल स्कूल पर मंगोल और चीनी तर्ज का रंग चढ़ाया।